مرزائی کائنات کی کیا ہے؟ بدترین انسان ہے نا. میں نے پچھلے جو بیان کیا آپ کے سامنے کہ عیسائی چھوٹا کافر ہے، یہودی چھوٹا کافر ہے، سکھ چھوٹا کافر ہے. کائنات میں سب سے بدتر کافر کون ہے؟ مرتد. کون ہے؟ مرتد کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے. اس کے پیچھے جو ریزن ہے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ عیسائی نے شرک کیا کس کے ساتھ؟ اللہ کی ذات کے ساتھ. اس نے کہا 2 خدا ہیں، اس نے کہا 3 خدا ہیں. یہی ہے نا عیسائی کا جرم. یہودی کا جرم یہ ہے کہ اس نے کہا 2 خدا ہیں، 3 خدا ہیں یا کئی خدا ہیں. سکھ کا جرم یہ ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ شرک کیا. ہندو کا جرم یہ ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ کیا کیا؟ شرک کیا. تو رب العالمین نے ان کا شرعی حکم کیا بیان فرمایا؟ کفر. ان کا شرعی حکم کیا بیان فرمایا؟ کفر. سنیے میری بات. لیکن مرزائی نے اور مرتد نے یہ جرم کیا کیا؟ اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا جرم کیا اور رب العالمین نے اس کو مرتد بنا دیا. خدا کا منکر جو ہے وہ کفر تک جاتا ہے، لیکن خدا جس کو منوانا چاہے، خدا اپنے محبوب کو منوانا چاہتا ہے، خدا اپنے محبوب کی نبوت ختم نبوت کو منوانا چاہتا ہے، اس کا منکر کیا ٹھہرا؟ مرتد ٹھہرا. اس کا منکر کیا ٹھہرا؟ مرتد ٹھہرا. تو سامعین محترم آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے منکر کے لیے یہ فرمائے کہ اس کو زندگی کا حق ہے. اس کو زندگی کا حق کیا ہے. عیسائی، یہودی، سکھ سب رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے دین کے مطابق جو بھی ان کا مذہب ہے وہ زندگی گزاریں. لیکن مرتد کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق. آپ کو نقطہ سمجھ آیا کہ رب کا منکر جو ہے وہ کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، ہوگا کافر اور کفر کے ساتھ وہ کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا. لیکن جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کا منکر ہوگا مرتد، اور وہ زندگی کی ضمانت بھی اس کی کوئی نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کو چھوڑ کے کوئی بندہ جو ہے وہ زندگی کی ضمانت بھی اسلام سے نہیں پا سکتا. اتنا بدترین کافر ٹھہرا کہ اس کی زندگی کی ضمانت ہی اسلام نے ختم کر دی کہ اس کی زندگی کی ضمانت ہی نہیں ہے اسلام کے پاس. تو سامعین محترم اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. جو اسلام کو چھوڑ کے، حضور کا کلمہ چھوڑ کے کسی اور مذہب میں چلا جائے وہ مرتد بنے، اور جو مرتد بنے قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں اس کی زندگی کی ضمانت ہی کوئی نہیں. اس کے بارے میں یہی حکم ہے، شرعی حکم ہے کہ اس کو ریاست کیا کر دے؟ فارغ کر دے. ریاست کہتی ہے اس کے وجود سے زمین کو کیا کر دے؟ پاک کر دیا جائے. یہ جب تک رہے گا زمین پہ اس کی نحوست سے کائنات کی ہر شے جو ہے وہ نحوست زدہ ہو جائے گی. اس لیے اسلام کہتا ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو زیر زمین کر دیا جائے. تو سامعین محترم ختم نبوت کا مسئلہ اتنا زیادہ حساس ہے، اتنا زیادہ حساس ہے ختم نبوت کا مسئلہ. اس لیے سامعین محترم جب بھی میں بات کرتا ہوں تو آپ کے سامنے ختم نبوت کی بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ بڑا حساس ہے. اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ عام کافر جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے، مرتد کی زندگی کی ضمانت ہی کوئی نہیں ہے اسلام کے پاس. نہ صرف ضمانت کوئی نہیں ہے بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے 36,000 بندہ مارا. اپنے ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ اپنی فوج کے ذریعے 36,000 مرتد مار دی. تو اس لیے سامعین محترم ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ بہت حساس مسئلہ ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے بڑی خوبصورت نشاندہی فرمائی. سرکار دو عالم کی یہ ذرا حدیث سنیں آپ. ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء، سرکار فرماتے ہیں میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی گزر گئے ان کی مثال. سرکار نے ایک مثال دے کے بات سمجھائی. کمثل رجل، فرمایا ایک شخص کی مثال ہے، بنا بیتن، جس نے ایک گھر بنایا. جس نے کیا بنایا؟ ایک گھر بنایا. فاحسنہ، حضور فرماتے ہیں بڑا خوبصورت بنایا. سرکار فرماتے ہیں فاحسنہ، بڑا خوبصورت بنایا.
وَأَجْمَلَهُ، بڑا اس کو جمیل کیا، بڑا خوبصورت بنایا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، سرکار فرماتے ہیں ایک کونے کے اندر نا ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی اس نے، ایک کونے کی جگہ کیا کیا، ایک اینٹ کی جگہ۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں فَجَعَلَ النَّاسِ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اب گھر کے اندر جب اس نے دعوت رکھی نا، جب مکان تیار ہو گیا، گھر تیار ہو گیا، بڑا سجا دیا، اس کے اندر ٹائل پتھر ہر چیز لگا دی گئی، ہیرے جواہرات لگا کے مکان کو سجا دیا گیا، اب اس نے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو دعوت دی، آؤ میرے گھر میں میں دعوت رکھی ہے تمہاری، میرے گھر کی زیارت کرو آ کے، میرے گھر کی کیا کرو آگے، آؤ میرے گھر کا جو ہے نا، میرے گھر کی جو ہے خوبصورتی کو دیکھو کہ میں نے کیسے سجایا ہے اپنا گھر۔ سرکار فرماتے ہیں لوگ اس کے گھر میں آئے اور لوگوں نے گھر میں آ کے پورے گھر کو دیکھا، وزٹ کیا، جب بن جاتا ہے کسی گھر آپ وزٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بھی چیز بڑی خوبصورت ہے، یہ بھی چیز بڑی خوبصورت ہے، یہ تو وزٹ کیا گھر کا۔ وزٹ کرنے کے بعد جب لوگ اس کونے میں پہنچے نا تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، کیا ایک اینٹ میسر نہیں آئی تھی تمہیں، یہاں پہ بھی لگا دیتے، سارا گھر بنایا، ہر چیز اس میں لگا دی، فانوس لگا دیے، کھڑکیاں ہر طرح کی تو نے بڑی مسجع مکفّہ جو ہے وہ ہر طرح کی خوبصورتی بنائی ہے، ایک اینٹ جو ہے نا یہ یہاں پہ تمہارے پاس نہیں تھی جو یہاں لگ جاتی، ایک جگہ کے اندر جو ایک اینٹ کا خانہ تم نے خالی چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ وَيَقُولُونَ، لوگ کہتے ہیں حَلَّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبَنَةُ، لوگ کہتے ہیں اس اینٹ کی جگہ کو کیوں چھوڑا ہے، کیوں خالی چھوڑی ہے جگہ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں میرے رب العالمین نے ایک محل تعمیر کیا، رب نے کیا کیا، ایک محل تعمیر کیا، وہ محل کون سا ہے؟ فرمایا 1,24,000 انبیاء کا محل ہے وہ۔ جس طرح کسی بندے نے گھر بنایا، گھر بنانے کے ساتھ اس کو خوبصورت بنایا، جمیل بنایا، فرمایا میرے رب نے بھی ایک نبوت کا محل تیار کیا، نبیوں کا محل تیار کیا، ایک اینٹ میں جگہ، ایک خانے میں جگہ چھوڑ دی، فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں، جب اس گھر میں لگ گئی تو محل کیا ہو گیا، پورا کا پورا مکمل ہو گیا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کائنات میں قیامت تک کوئی نبی اب نہیں ہے، فرمایا میں گھر کی وہ آخری اینٹ ہوں، جب نصب ہو گئی تو اب اس میں اتنی انچی کے برابر بھی جگہ باقی، اب نہ کوئی مرزا آئے گا، نہ کوئی پنجاب کا مرزا آئے گا، نہ کوئی قذاب مرزا آئے گا، نہ کوئی اسود انسی آئے گا، نہ کوئی جو ہے جناب بابا یمامہ کا مسلمہ آئے گا، نہ قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا، نہ کسی کی اللہ نے گنجائش چھوڑی ہے۔ فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعد، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اب نہیں آئے۔ اور سرکار دو عالم نے ایک دوسری حدیث بیان فرمائی، ایک دوسری حدیث سنے سرکار نے فرمایا بعثت انا والساعة کہاتین، یہ اس طرح سرکار دو عالم نے اپنی دو مبارک گویاں کھڑی کی۔ سرکار نے فرمایا بعثت انا والساعة، فرمایا میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت بھیجی گئی ہے۔ کس طرح؟ کہاتین، فرمایا ان دو انگلیوں کی طرح، درمیان میں نبوت ختم ہے۔ فرمایا میں آیا ہوں، میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ فرمایا میں آیا ہوں، میرے بعد اب کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی، درمیان میں اللہ نے نبوت کا اور کوئی منصب نہیں رکھا۔ فرمایا میں اور قیامت یوں جڑ کے آئے ہیں، میں اور قیامت یوں کیا ہیں؟ جڑ کے آئے ہیں، میرے بعد اب نبوت کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہا۔ اور ایک اور حدیث سنیں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان ذی اسماء، فرمایا رب العالمین نے میرے نام رکھے، رب نے میرے کیا رکھے؟ کیا؟ فرمایا انا محمد، فرمایا میں محمد ہوں، میں کیا ہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانا احمد، فرمایا میں احمد بھی ہوں، میں کیا ہوں؟ احمد بھی ہوں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ میں یہاں پہ رک کے یہاں پہ سرکار دو عالم کے اسم کی جو ہے وہ تعریف کرنے لگا ہوں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرۃ بعد مرۃ، علماء نے لکھا محمد کہتے ہیں
جس کی ہر لمحے کائنات میں تعریف کی جائے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد